منظور کو آپ کی خدمت میں جہاں سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھی. علاج بھی بتلایا گیا. آخر میں حوضہ سے متعلق ایک واقعہ دکھایا تھا، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے کچھ سے وہ بیان نہیں کیا جا سکا تھا. اور اس کے بعد پھر بیان کرنے کو لیکن بعض احباب نے تقاضا کیا کہ اگر وہ واقعہ یاد آ جائے تو بیان کر دیا جائے، اس لیے پہلے اس کو بیان کیا جاتا، اس کے بعد کتاب کے متعلق انشاءاللہ تعالی کچھ اور باتیں عرض کی گئی. وہ واقعہ ہندوستان کا ہے اور ایک ہندو کا ہے، اور غالباً دیوبند شہر کا ہے. کہ اس شہر میں ایک ہندو تھا، اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اس کے سوا کوئی اور اولاد بھی اس کے یہاں نہیں. جب اس نے اس کے نکاح کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کے نکاح کا ارادہ کیا، اور اس نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی ایسا دیا کہ شاید کسی اور نے اتنا جہیز نہ دیا. اور بیٹی کی دعوت بھی اس نے ایسی کی کہ شاید کسی اور نے ایسی نہ کی. وہ اس طرح سے اس نے ایک ہفتے تک لڑکا یعنی نوشا اور اس کی بارات کو اپنے یہاں ٹھہرایا. صبح شام ان کو کھانا کھلایا. اس طرح گویا 14 ان کی دعوتیں تھیں. اور مزید اس نے دیوبند شہر کے لوگوں کو اور قرب و دوار کے دیہات کے ہندوؤں کو بھی اپنی اس تقریب میں مدعو کیا، اور ان قرب و دوار کے اور دیہات کے ہندوؤں کے لیے کھانے کا انتظام ان کے دیہات میں کیا. گاؤں اور دیہات والوں کو شہر میں آ کر دونوں وقت کھانا کھانا مشکل ہوگا، اس لیے ان کا انتظام ان کی جگہ پر کیا، شہر والوں کا شہر میں انتظام کیا. شہر میں بھی دونوں وقت بڑا پرتکلف کھانا پکانے کا کھلانے کا انتظام کیا، اور دیہات میں بھی اس نے خوب عمدہ عمدہ کھانے کھلانے کا اہتمام کیا. اس طرح 7 دن تک صبح شام شہر میں بھی، شہر سے باہر گاؤں گاؤں دیہات میں بھی سب ملنے جلنے والوں کو اپنی بیٹی کی دعوت میں شریک کیا. اور جب اس کا نکاح ہو گیا تو اس سے بھی بڑے شاندار طریقے سے کی. جہیز بھی اس نے دیا تھا کہ
کوئی ایک چیز درجنوں کے حساب سے دی، پلنگ ہے تو وہ بھی ایک درجن سے کم نہیں ہے، بستر ہے تو وہ بھی درجنوں کے حساب سے ہیں، لوٹے ہیں تو وہ بھی درجنوں کے حساب سے، بالکیاں ہیں تو درجنوں کے حساب سے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا بازار ہی اس نے دے دیا. اب گھر اتنا سارا سامان کسی ایک بیل گاڑی میں تو جا نہیں سکتا، ٹرک وغیرہ کا دور نہیں تھا، یہ بیل گاڑیوں پر تمام گھر کا سامان ڈالا گیا. پھر ایک لمبی قطار بیل گاڑیوں کی بندے جن کے اوپر صرف جہاز رکھا ہوا، اور بارات میں جو بے شمار لوگ آئے تھے ان کی سواریوں کا الگ انتظام. اس طرح سے ایک بہت بڑے جلوس کی شکل میں اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا. رخصت کرنے کے بعد اس نے یہ چاہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایسی کی ہے کہ شاید آج تک کسی نے نہ کی ہو، جہازی میں نے اپنے دیا ہے کہ آج تک کسی نے نہ دیا ہو، دعوت بھی میں نے ایسے کیے کہ شاید آج تک کسی نے نہ کیا ہو. تو اب یہ لوگ میری تعریف کرتے ہوئے جائیں گے اور مجھے خوب سراہیں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ شخص ایسا ہے کہ ہمارے قوم برادری میں اپنی مثال آپ ہے، ایسی شادی میں آج تک دیکھی نہ سنی، آگے سے شادی کی ہے اس نے اپنی. لہٰذا ذرا میں ان سے اپنے حق میں ان کے تاریخی کلمات سن دوں تاکہ میرا دل خوش ہو. اس کے لیے اس نے ایسا کیا کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جس راستے سے بارات کو جانا تھا بہت دور جا کر جھاڑیوں کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا. جب بارات یہاں سے گزرے گی تو میری تعریف کرتے ہوئے یہاں سے گزرے گی، میں وہ تاریخی کلمات سنوں گا اور میرے خون میں رگڑ جائے گا. اب گھر میں ہے تو کچھ نہیں، سمجھتے ہیں کلمات میں اس کو نصیب ہو جائے تو ٹھیک ہے، مجھ کو تسلی ہوگی، دل خوش ہوگا. اور یہ دنیا وہاں جا کر کے جھاڑیوں میں چھپتے بیٹھ گئے. گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بیل گاڑیوں کی قطار وہاں پہنچی. جہاں پہنچی وہاں ریت ہی ریت تھی. اس ریت میں کہیں بیل گاڑی کا پہیا دھس گیا. بہت کوشش کی میں کسی طرح نکلنے نہ تھا، جتنا نکالے اس میں اور دھس گیا، اس میں ریت میں اور پھنس گیا. جب کسی طرح کو نہ نکل سکا تو لوگ اپنی سواریوں سے اترے اور کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ دلن کے سامان میں ہوا تلاش کرو. اس میں ضرور اس کے بعد میں بیچا کھاڑا اور تگالی بھی دی ہوگی، اس لیے کہ اس نے کوئی چھوڑے گئے ہیں. ہر چیز اس نے درجوں کے حساب سے دی ہے کہ اس نے دیا ہوگا، لہٰذا اب کہاں جائیں کہاں سے لائیں، لاؤ جلدی سے سامان میں تلاش کرو. اب سب لوگ جناب سامان بھیجتے متوجہ کئی سندوں کو کھولا، دوسرے کھولا، تیسرے کھولا، لیکن درمیان کے دھیان میں کھائی نہیں تو ان کی میری گاڑی ریگستان میں جا کر پھنس جائے گی، اٹک جائے گی تو بیل کے لیے ویٹ کرے گی تو وہ بھی دے دیتا ہے، وہ کام دیا اس نے. لہٰذا جب بیلچا اور کھاڑا آزادی انہوں نے ملی تو سب کہنے گئے کیا کیا ہے کسی نے بیلچا تو دیا نہیں، کھاڑا تو دیا نہیں، کیا خاص بھیج دیا ہے، جو دینے کی چیز تو دے جو نہ دینے کی چیز تو دے دی. بس اس نے اتنے خراب جملہ جو سنا تو بس اس کا غم سے بڑا حال ہو گیا اور وہ کیا کہتے ہیں جھاڑیوں سے باہر نکلا اور بات لانا کر دی شادی دے اور لانا کر دی بھیج کر لانا کر دی کیا کہتے ہیں برات سے کھانا میرا کچھ بھی نہیں دیا. اور یہ جو دو گاڑیاں بھیج کر بڑی میں کچھ بھی نہیں بڑا اسکردر ہو کر کے اور بدل ہو کر کے وہاں سے واپس لانت کرتے ہوئے چلا گیا. تو یہ دراصل اس میں کہا کر کے میں ایسی شادی کروں کہ مخلوق خدا کے اندر میری خود تعریف ہو
اور مجھے لوگ عزت دیں اور میرا نام روشن ہو اور لوگ کہیں کہ بھائی اس سے شادی کی تو ایسی تھی کہ آپ سے کسی نے ابھی شادی نہیں کی، اس کے بدلے بھی اس سے جو جملہ ملا وہ یہ ملا کہ کیا خاص کیا کھانا نہیں دے کچھ بھی نہیں۔ تو حقیقت یہ کہ جو آدمی اللہ کے گھر کسی بھی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی عزت ہو جائے، لوگوں میں اس کا مرتبہ بڑھ جائے اور لوگ ایسی لڑنے میں اونچا ہو جاؤں اور میں عظیم ہو جاؤں اور لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگیں، یہ بہت ہی بےہودہ خیال ہے اور بڑا ہی بے حقیقت بات ہے کہ دوسروں کے نظروں میں اونچا ہونے کی خواہش اور دوسروں کی نظروں میں اونچا ہونے کی خواہش، کیونکہ یہ بھی تکبر کی قسم ہے، لہٰذا اس ایسا آدمی دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے جیسے یہ دنیا کیسے ذلیل کھا رہے کہ گھر کا بھی اس نے صفایا کر دیا اور گھر سب جھاڑو ٹھہر کر کے اس نے بیٹی کے حوالے کر دیا، اس کے باوجود بھی ایک عزت کا زندگی اس کو نصیب نہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مخلوق میں عجیب ہونا چاہتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے اور جو اللہ کے نظر میں عجیب ہونا چاہتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو صاف ہوتا ہے۔ اس لیے مخلوق خدا نے اپنی عزت اور بڑائی چاہنا ہے یہ غلط ہے۔ ہاں آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں موجود ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ باعزت ہوتا ہے اس سب سے زیادہ متقی سمجھدار ہوتا ہے۔ جتنا کوشش تقویٰ اختیار کرتا ہے، شریعت کی پاسداری کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کا درجہ بڑھتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے مخالف ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کی قدر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق کو بھی قدر کروا دیتا ہے۔ اور جو مخلوق کی نظر میں اپنے قدر کروانا چاہتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ذلیل ہے اور مخلوق خدا کے اندر بھی ذلیل ہے۔ انسان کے لیے تو بس یہی ہے کہ آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کم کرتی ہے۔ انسان کی اصل عزت ہے اس کی توازن کے اندر ہے، عاجزی کے اندر ہے، انکساری کے اندر ہے، خواہشاری کے اندر ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مٹانے کے اندر ہے۔ جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مٹائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ عزت پائے گا۔ اس کی آدمی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حسن خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل میں ریا کا بیان فرمایا ہے۔ باطن کے گناہوں میں سے ایک گناہ ریاکاری ہے۔ باطن کے گناہوں میں سے ایک گناہ ریاکاری ہے۔ وہ ریاکاری بھی غربت ذاتی ایک قسم ہے اور اس کے شاخ جس آدمی کے دل میں غربت جان کی بیماری ہوتی ہے وہ بعض مرتبہ ریاکاری دکھاوے کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور دکھاوا ریاکاری یہ بھی شرک اصغر ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور یہ بھی باطن کے رضائل میں سے ایک بدترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریا اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی عبادت کے ذریعے کسی نیک کام کے ذریعے لوگوں کی نظروں میں مقبول ہونا چاہے، لوگوں کی نظروں میں عزیز ہونا چاہے، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ جسے آدمی بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے، بہت زیادہ تسبیحات پڑھتا ہے، بہت زیادہ تلاوت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تاکہ لوگوں کی نظروں میں عابد و زاہد شمار ہو جائے۔ لوگ اس کو کہیں کہ یہ تو بہت ہی عبادت گزار ہے، اس کا تو کوئی دن کوئی وقت اس کا خالی نہیں جاتا ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں ریاکاری۔ اصل حکم تو یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت ہر عبادت محض اللہ کے رضا کے لیے کرے،
نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، حج کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جو کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، ایسے حکم تو جو ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں اور یہ فرض ہے۔ لیکن دیکھو یہ عبادتیں بجائے اللہ تعالیٰ کے راستے کرنے کے اس لیے کرے تاکہ مخلوق اس سے راضی ہو جائے، لوگ اس سے خوش ہو، لوگوں کی نظر میں اس کا مقام بنے، لوگوں کی نظر میں اس کی عزت بنے، لوگ اس کو اللہ والا سمجھیں، لوگ اس کو آگے کو ظاہر سمجھیں، اسی کو کہتے ہیں ریاکاری، کسی کا نام ہے دکھاوا، نام و نمود کے لیے ظاہر کرنا اسی کہتے ہیں۔ کسی کو صدقہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس لیے نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں وہ نیک سمجھا جائے، لوگ اس کو نیک سمجھیں، اللہ والا سمجھیں، ان کو متقی کہیں، اس کو پرہیزگار کہیں، اسے کہتے ہیں ریاکاری۔ اور یہ ریاکاری ایک قسم کا شرک ہے، شرک اصغر کہتے ہیں، شرک حرام، ایسے ریاکاری بھی حرام، اس میں کہ جیسے مشرک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے، اسی طرح یہ ریاکاری کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اس میں مخلوق کا راستہ آ گیا، اس لیے ریاکاری شرک بن گئی اور شرک اصغر کہلاتی ہے۔ کہ اس کی وجہ سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا مگر گنہگار ہوتا ہے اور سخت گنہگار ہوتا ہے۔ اور احادیث صحیح ہمیں اس کی بڑی سخت بعید مذکور ہے۔ ایک روایت میں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 آدمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جس میں سے پہلا ایک عالم ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے اور اس کو اپنی نعمت یاد دلائیں گے کہ میں نے تجھ کو یہ نعمت دی، میں نے تجھ کو یہ نعمت دی، میں نے تجھ کو یہ نعمت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا اور کرے گا اللہ آپ نے مجھے علم عطا فرمایا، میں نے علم حاصل کیا، پڑھا اور پڑھایا، سیکھا اور سکھایا، اور اس کی وجہ سے میں نے اپنی عمر آپ کے دین خدمت میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے جو علم حاصل کیا، تو نے جو علم سیکھا سکھایا، پڑھا اور پڑھایا، وہ ہمارے واسطے تو نہیں پڑھا تھا، ہمارے واسطے تو نہیں سیکھا تھا، ہمارے واسطے تو نہیں پڑھایا تھا، تو انہوں نے اس لیے حاصل کیا تھا، اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھ کو عالم کہا جائے، تجھ کو علامہ کہا جائے، تجھے محقق دورہ کہا جائے، تجھ کو بڑا عالم کہا جائے، اس لیے تو نے پڑھا تھا فقط ٹھیک، اور دنیا میں جس کا عالم کہہ دیا گیا اور پیچھے لگ جاتے ہیں جو لوگوں نے جو سن لیا، ہمارے واسطے تو نے پڑھا نہیں تھا، ہمارے واسطے پڑھایا نہیں تھا، لہٰذا ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں ہے، گھسیٹ کر پہنچے میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد سفر کو بلایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ ہم نے کچھ کو یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، یہ دیا وہ دیا، تو سب کا اعتراف کرے گا تو اللہ پاک کہیں گے بچوں نے ہمارے لیے چاہیے، اس نے اللہ آپ نے مجھے مال دیا اور کوئی موقع میں نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو اور میں نے مال خرچ نہ کیا، جہاں ضرورت ہوئی، جس مسلمان کو ضرورت ہوئی، جب ضرورت ہوئی میں نے بے دریغ پیسہ خرچ کر دیا، میرا پیسہ ہر مسلمان کے لیے تھا، ہر مسلمان کی ضرورت کے لیے تھا، ہر آدمی کے کام آتا تھا، ایسے میں نے اپنا پیسہ بچا کے نہیں رکھا، جیسا دیا ویسے میں نے آپ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ غلط فرمایا جھوٹ بولتا ہے، تو نے جو پیسہ خرچ کیا وہ ہمارے راستے کو خرچ نہیں کیا تھا، مال ہم نے دیا تھا، ہمارے راستے کو خرچ نہیں کیا، تو اس لیے خرچ کر تاکہ اس کو حاتم پائی کہا جائے، تاکہ اس کو سخی کہا جائے، کچھ کو خراب دل کہا جائے، کشادہ دل کچھ کو کہا جائے، اور خادم قوم کچھ کو بولا جائے،
تو یہ کہا جائے کہ یہ تو ایسا بتاتے ہی رکھتا ہے جو آتا ہے بے درخت خرچ کرتا ہے، یہ تو بڑا ہی کچھ دل آدمی ہے، شیر دل آدمی ہے. پیسہ خرچ کیا تھا فقط سے دنیا میں جس کو سفید کہہ دیا گیا، دنیا میں جس کو کشایا دل کہہ دیا گیا، ہاتم تاج خانی دل کہہ دیا گیا. مگر ہمارے پاس تو یہ کچھ نہیں ہے، اور اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم کے اندر منہ سے بل ڈال کے بھیجا گیا. اسی طرح ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، ایک مجاہد اور شہید کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمت یاد دلائیں گے اور اس کو پوچھیں گے بھائی تم کو ہم نے یہ نعمت دی وہ نعمت دی، تم نے ہمارے واسطے کیا کیا؟ میرے اللہ آپ نے مجھ کو مال دیا، مجھے جان دی، میں نے آپ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، یہاں تک کہ میں شہید ہوں. جو کچھ سب میں نے آپ کے راستے میں قربان کر دیا. ہر سال شام فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے ہمارے راستے میں جہاد کیا، ہمارے راستے میں تم نے محنت مشقت برداشت کی، وہ اس لیے کی تھی تاکہ تجھ کو غازی کہا جائے، مجاہد کہا جائے، بہادر کہا جائے، جلی کہا جائے. اس کام کے لیے تو نے اپنے آپ کو ہمارے راستے میں لگایا اور اسی لیے تو شہید ہوا. اور لوگوں نے اس کو بہادر بھی کہہ دیا اور اس کو افد بھی کہہ دیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں نیندر بھی کہہ دیا اور بڑا جنگجو بھی کہہ دیا گیا، اس کے بعد مجاہد اعظم بھی کہہ دیا گیا، یہاں تک کہ شہید بھی کہہ دیا گیا. لیکن یہ سب تو نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تھا، یہ تو نے اپنا نام روشن کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ لوگوں میں تیرا نام روشن ہو اور تو مجاہد اعظم کہلائے تو کہلا دیا، تو کہلایا گیا. لوگوں نے اس کو سب کچھ کہہ دیا، لہٰذا اب ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں. اس کو بھی گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دے گا. اندر اثروں کی دعا کاری ایک ایسا بدترین گناہ ہے کہ انسان محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، وقت بھی لگائے، پیسے بھی لگائے، جان بھی کھپائے، سب کچھ کھپائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سوا کچھ حاصل بھی نہیں. اور ایک حدیث میں کہ جس کے اندر ذرا سے بھی جاکاری ہوگی جنت میں نہیں جائے گا، اور ذرا سے بھی جاکاری ہوگی تو جنت میں نہیں جائے گا. ایک حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ریاکاروں سے اور مخلوق خدا کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ جن لوگوں کے واسطے تم نے یہ اعمال کیے ہیں ثواب بھی زیادہ وہیں سے لے لو، ہمارے پاس نہیں. ہمارے جن لوگوں کے لیے عمل کرتے ان کے پاس ہی کیا ملے گا؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں. اگر ثواب دینے والے تو ایک ہی ذات رہنا تمہیں سامنے کی ذاتیں گرانی، لیکن دکھاوا کرنے والوں کو اور اعمال صالحہ کے اندر ریاکاری کرنے والوں سے کہا جائے کہ جن کے واسطے تم نے عمل کیا تھا اب ثواب بھی ان سے جا کر چلو، ہمارے لیے کیا نہیں، ہمارے لیے کیا ثواب لیتے ہو. کس قدر رسوائی ہوگی، کس قدر پریشانی ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل کے اندر ریاکاری سے بچے، اخلاق کو اختیار کرے. اور اخلاق اختیار کرنا، ریاکاری سے بچنا ہر وقت ہر مسلمان مرد عورت کو 100% اختیار ہے. ان دونوں کا تعلق عمل سے ہے، ان دونوں کا تعلق نیت سے ہے. آدمی جب کوئی نیک عمل شروع کرے تو سب سے پہلا تو نیت درست کرے. نماز پڑھنا شروع کرے تو اپنے اختیار سے نیت کر لے کہ اللہ یہ نماز صرف آپ کو رضا کے لیے پڑھتا ہے، وہ ہوئی اخلاق. یہ اخلاق ہے، یہاں ریاکاری کوئی دخل نہیں کرتے. اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ نیت کیا مشکل ہے؟ ہر نیک عمل سے پہلے یہ نیت کرنا کیا مشکل ہے؟ ذکر کرے تو یہ نیت کر لے، تلاوت کرے تو یہ نیت کر لے، فکر کرے تو یہ نیت کر لے، زکات دے تو یہ نیت کر لے، حج کرے تو یہ نیت کر لے. ہر نیک عمل سے پہلے بس اپنے اختیار سے یہ نیت کر لیا کرے کہ اللہ یہ کام میں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کرا. اس کا نام اخلاق ہے. اس طرح نیت کرنے کے بعد جب تک اپنے قصد اختیار سے اس نیت کو بدل کر کے مخلوق خدا کو دکھانے کی نیت نہیں کرے گا
رضاکاری نہیں آئی. مطلب خدا نہ خاصہ کوئی نیت کرے کہ میں نماز اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر میں نمازی کہلاؤں. یہ حج اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں. یہ دوسرے تین حج اس لیے کرتا ہے تاکہ بجائے حاجی کے لوگوں کے اندر الحاظ کہلاؤں. اللہ بتائے بالوں کے بیچاروں کے جواب میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حج سے تو خالی حاجی بنتا ہے مگر تو الحاظ بننے میں اور الحاظ بنے گا دوسرے تیسرے حج سے. اس لیے ایک حج فرض ادا کرنے کے بعد دوسرے تیسرے حج بھی کسی نہ کسی کے لیے کرتا ہے. کم از کم لوگ مجھے الحاظ تو کہیں. اگر یہاں شروع بھی نیت یہ ہو رہی ہے کہ میں مخلوق خدا کی نظر میں الحاظ بنوں با حاجی بنوں. اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے, مخلوق کی رضا مقصود ہے. اس کے اندر ان کے اندر شہرت اور باغار بڑائی مقصود ہے. کیونکہ نیت شروع سے یہ ہو گئی کہ حج اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں, حج اس لیے دوسرا تیسرا کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے الحاج کہیں. نافل اور تحفظ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے تحفظدار کہیں تو نیت کر رہا ہے. تو یہ دنیا تاریخ اس کے اندر آ رہی ہے, دکھاوا آ رہا ہے, نام و نمود اس کے اندر داخل ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اللہ بچہ یہ تاریخ گناہ میں مبتلا اور اپنے اعمال صالحہ کی قدر و قیمت کو برباد کر رہا ہے. تو ریا کاری کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ نیت اور ارادے سے ہوتی ہے. اگر خدا نے اگر کسی کی نیت نہیں ہے تو ریا کاری خود بخود نہیں چپک سکتی. اس لیے یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے جس کو رسول مجمع خاطر انتظار نے ایک چھوٹے سے جملے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ہر عبادت میں ہر اللہ کے واسطے کرتے ہیں, لیکن اس کام کو شروع کرتے ہوئے شیطان ریا کاری کے وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے. نماز میں نیت تو باندھی تھی کہ اللہ آپ کے رضا کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں, یہ نیت کر کے نیت باندھ. اب جیسی نماز شروع ہوئی اب باندھ کا خیال آ رہا ہے کہ فلاں دیکھے گا, فلاں دیکھے گا, فلاں دیکھے گا, وہ مجھے عابد بھائی سمجھے گا, وہ مجھے اللہ والا سمجھے گا. اور وہ بیچارہ نیت باندھنے کے بعد ان دستاویز کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے. ایسے ہی وہ کسی فقیر کو قبضہ دینے لگتا ہے تو اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ایسے دوں گا تو ہم نوٹ جیل سے نکالوں گا, فقیر کے ہاتھ میں جاؤں گا, یہ بھی جو ہے گا وہ بھی جو ہے گا, یہ بھی جو ہے گا وہ بھی جو ہے گا, دو تو کیسے دوں. وہ بیچارہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی سنسان گلی ملے جہاں میرے فقیر کی جگہ کوئی اور نہ ہو تو میں چپکے سے اس کو پیسے دوں. اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری مصیبت میرے تو یہ عمل جو ہے ریا کاری سے آلودہ ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک دم جو بھی کوئی سامنے آئے گا تو فوراً اس کے دل میں یا بچے کا آئے گا کہ بھائی یہ مجھے پیسے دیتے ہوئے تو صدقہ دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور مجھ کو یہ بڑا فقیر سمجھے گا اور بڑا ہمدرد اور غریبوں اور فقیروں کا بڑا ہی کیا کہتے ہیں خیرخواہ سمجھے گا, یا یہ تو دکھاوا ہو گیا, یہ تو جاکاری ہو گئی. اس لیے ایسے لوگ نیک عمل سے بھی بعض مرتبہ رک جاتے ہیں ان مساجد سے خطرات کی وجہ سے. تو حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے علاج بتلایا ہے کہ بھائی ایسے ریاکاری کا وقت تھا, ایسے ریاکاری کا خیال یاد رکھو. ریاکاری کا وقت تھا اور ریاکاری کا خیال ریاکاری نہیں ہے. اس سے آدمی ریاکاری گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں 1000 مرتبہ یہ وقت آ جائے, ایک دفعہ 1,00,000 مرتبہ خیال آ جائے کہ فلاں دیکھ رہا ہے, فلاں مجھے اچھا سمجھے گا, فلاں مجھے بزرگ سمجھے گا, فلاں مجھے اللہ والا سمجھے گا, بے شک آتا ہے. ٹھیک, ہماری نیت یہ ہے, ہم نے اپنے قرضے سے نیت تو یہ کی ہے کہ اللہ یہ صدقہ میں آپ کے رضا کے لیے دیتا ہوں, یہ ذکر آپ کے رضا کے لیے کرتا ہوں, یہ تلاوت آپ کے رضا کے لیے کرتا ہوں, یہ تسبیح آپ کے رضا کے لیے پڑھتا ہوں, یہ نیک کام آپ کے رضا کے لیے کرتا ہوں. اس کے بعد غیر اختیاری طور پر 1,00,000 خیالات بھی آ جائیں, 1,00,000 وسوسے بھی آ جائیں تو وہ ذرہ برابر بھی نقصان دہ نہیں ہے اور اس سے انسان کے اخلاق میں کوئی خلل نہیں آتا. یہ مطلب ہے اس کے نظام کے وسوسہ ریا نہیں. تو اخلاق بھی اختیاری ہے اور ریاکاری بھی اختیاری ہے.
اپنے اختیار سے انسان کسی بھی نیک عمل کو اللہ کے واسطے بھی کر سکتا ہے، اور اللہ بچائے کسی بھی عمل کو انسان مخلوق خدا کے اندر اپنی ناموری اور شہرت کے لیے بھی کر سکتا ہے. لیکن جب مخلوق خدا کے اندر ناموری کے لیے سب ارادے کے ساتھ کرے گا، یہ نیت کرے کہ میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اچھا سمجھے، سب جاکاری ہوگی. جب تک یہ نیت نہیں کرے گا خالی بسوسہ آنے سے اس کے اخلاص میں کوئی خلل نہیں آئے گا، اس کے عمل میں کوئی خلل نہیں آئے گا. تو حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ آدمی جو صدقہ دے تو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ سے پتہ نہ کرے. بعض لوگ بیچارے اس کے ظاہری مطلب کو سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ بیچارے صدقہ دیتے ہیں تو زبان میں لپیٹ کر دیتے ہیں کہ ہاتھ کہاں لے کے جائیں، دوسرے ہاتھ کے ساتھ ہے، اور ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو زبان میں لپیٹ کے لفافے میں ڈال کے سمجھا کے دے رہے ہیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کیا بیچارے یہ مراد میں رہتے ہیں. حالانکہ یہ ظاہری مطلب مراد نہیں ہوتا، حاصل اس کے لیے کہ اخلاص کے ساتھ، حاصل اس کے لیے کہ اخلاص کے ساتھ صدقہ ہے. لہٰذا اب چاہے کھلے ہاتھ سے دیں، کھلے ہاتھ سے دیں، لفافہ رومال لپیٹنے کی ضرورت نہیں، لفافہ نہیں ڈالنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی جیب سے نکالے سیدھے دے دیں، بدلنے کی باتیں نہیں، کیونکہ اخلاص تو دل میں ہوتا ہے. لیکن یہ کاری دل میں ہوتی ہے، اخلاص بھی دل میں ہوتا ہے. دل میں اخلاص ہونا چاہیے کہ میں یہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں، اس ثواب کے لیے دیتا ہوں جو فضیل کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے میں دے رہا ہوں. بس چاہے ہم چھپا کر دے، چاہے بڑا چھپا کر دے، سب برابر. یہ کاری کسی دل ہے، یہ بات بڑی اہم اور ضروری ہے، یہ بات بڑی اہم اور ضروری ہے کہ بس نیک کام کرنے والے کی نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہونی ہے. مخلوق پر بالکل نظر ہی نہیں ہونی چاہیے. نہ مخلوق کی وجہ سے کوئی عمل کرے، نہ مخلوق کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑے. یہ دوسری بات بھی وہ سمجھنی تھی کہ بعض لوگ جو بیچارے ریاکاری کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے اور ان کے دل میں ریاکاری کی مذمت ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. وہ بیچارے بعض دفعہ جب کسی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ میں جہاں اور لوگ بھی ہیں، وہ ایسی جگہ افضل تو عبادت کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. اس لیے اجتناب کرتے ہیں سب لوگ ہیں، سب دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے تو میرے سے عبادت سے نظریہ ہو جائے گی. اس لیے وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہیں ایسی جگہ سے بات کر جا کوئی نہ دیکھے. ایسی جگہ ملنی مشکل بھی اول تو بیچارے اسی وجہ سے کوئی دیکھے گا کوئی انہیں دیکھ نہ لے، چھپ کر کرنی چاہیے عبادت. لہٰذا وہ بیچارے ایک جگہ تلاش میں رہتے، اول تو ملتے نہیں، تو کتنی مرتبہ تو وہ اعمال صالحہ سے محروم نہیں رہتے. اور اگر انہوں نے نیت باندھ گئی، انہیں کام شروع کر دیا اور درجہ میں کوئی آ گیا تو بھی ان کے اوپر بڑی قیامت گزرتی ہے. تو بعض مرتبہ تو نیت چھوڑ کے بھاگ جاتی. ہماری نماز میں تو ریاکاری آ گئی، اس لیے کہ خناقت آ گیا، اس نے مجھے دیکھ لیا، جب دیکھ لیا تو میری نماز میں تو ریاکاری آ گئی. جب ریاکاری آ گئی تو رسانی کے سامنے جس کے اندر ریاکاری ہو جائے درمیان میں چھوڑ کے بھاگ گئے. اور بعض کسی کو دیکھ کر عمل ہی کڑک کر دیتے. وہی میں یہاں پہ خناقت دیکھا، وہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا. تو یہ بھی دراصل ریاکاری ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھی نظر اللہ تعالیٰ شامل کے اوپر نہیں ہے، مخلوق پر ہے. جیسے مخلوق کے خاطر عمل کرنا ریاکاری ہے، مخلوق کی وجہ سے عمل چھوڑنا بھی ریاکاری ہے. بس نیک عمل کرنے والے کی نظر محض اللہ تعالیٰ سامنے پر ہونی چاہیے، مخلوق پر تو ہونی ہی نہیں چاہیے، نہ کرنے کے لیے نہ ترک کرنے کے لیے، بلکہ اپنے اوپر بھی نظر نہیں ہونا چاہیے کہ خود بھی تو مخلوق خدا ہے. اپنے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خود نیک عمل کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے.
اللہ کے آسانیوں کا مجھ سے کرم ہو گیا, ان کی مہربانی ہو گئی تو انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی, روزہ رکھنے کی توفیق دے دی, آج عمرے کی توفیق دے دی, سترہ خیرات کی توفیق دے دی, تلاوت کی توفیق دے دی, اپنے بارگاہ میں اور مناجات کی توفیق دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. میری ذات کا لاشا ہے وہ اپنے فرض سے مجھ سے کام لے رہے ہیں اور نماز پڑھوا رہے ہیں, روزہ رکھوا رہے ہیں, حج کرا رہے ہیں, زکات دلوا رہے ہیں, کاروبار خیر کی مجھے توفیق عطا فرما رہے ہیں. میں کہوں میری کیا ہے تو اپنے اوپر بھی نظر نہ ہو, جو بھی مخلوق پر بھی نظر نہ ہو, بس نظر ہو تو بس اللہ کے سامنے کی ذات کرو. جب اس کا تو یہ حال ہو کہ جب میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو یہ آیا نظر جدھر دیکھا, جج میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو یہ آیا نظر جدھر دیکھا. میرے سامنے جاتا ہے جدھر دیکھتا ہوں, میرے سامنے جاتا ہے ہر دل کو دیکھا جدھر دیکھتا ہوں ادھر سوری تو لہٰذا اپنے عمل میں بھی بس میری ذات اقدس پیش نظر ہونی چاہیے. جو ہمارے خالق ہیں, ہمارے مالک ہیں, اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسان کے جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کہ جس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہماری نظر اسی ذات اقدس پر ہونی چاہیے. جو عمل بھی کریں بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں, مخلوق پر ہماری ہر چیز نظر نہیں جانی چاہیے. اگر چلی جائے تو ہٹا لینا چاہیے. جیسے اگر وسوسہ آ جائے, خیال آ جائے تو فلانا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے برل گرا سن دے نا, ان سے معمولی توجہ کے ساتھ تو خیال کو ہٹائیں. اس لیے کہ ہم نے یہ نیت نہیں کی, نہ ہم یہ خیال لائے. یہ تو شیطانی کی طرف سے, نفس کی طرف سے غیر اختیاری طور پر وسوسہ آیا اور خیال آیا. غیر اختیاری طور پر کوئی خیال وسوسہ آ جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس سے آدمی سنانا خاصا ہے کارے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا. وہ تو بے اصل ہے, بے حقیقت ہے, اس سے ذرہ برابر بھی انسان کے اخلاق و عمل میں خلل ہے, ذرہ برابر بھی خلل ہے. ایک بات اور سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک بال مطلب آدمی کسی نیک عمل کو کر رہا ہوتا ہے, جیسے نماز پڑھ رہا ہے, یا ذکر کر رہا ہے, یا تلاوت کر رہا ہے, یا جہاد کی تیاری کر رہا ہے. اس دوران کوئی دوسرا اس کو دیکھ لیتا ہے, تو جب دوسروں کو دیکھ لیتا ہے ایک تو وسوسہ آتا ہے, اس کے تو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ وہ تو بے اصل ہے. اس سے بھی انسان کے عمل میں کوئی زبردستی خود بخود آ کر کے چپکتی نہیں. اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس کا وہ اللہ کے لیے رہے گا, بس جیسے کر رہا ہے ویسے کرتا رہے, دوسرے کی دیکھنے کی وجہ سے اس میں کوئی خلل نہ لائے. تو میں جہاں سے خلل لائے گا وہیں سے ریاکاری کا پیون لگ جائے گا. وہ خلل یہ ہے کہ پہلے تو وہ گندگی پڑے گا, اب جو کسی نے دیکھا تو وہ آرام آرام سے کھائے. پہلے ہی تلاوت پڑے تھیوری کے ساتھ پڑا تھا, اب شیخ اللہ کی طرح تلاوت کرنا. پہلے جو تصویر کر رہا تھا تو کوئی کچھ کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا. اب جناب دن کو سیدھا مراقب ہو کر کمر سیدھی کر کے گردن جھکا کر پہلے ایسے نہیں کر رہا تھا, اب دو طریقے سے کرتے ہیں. یہاں سے ریاکاری کا پیون لگ گیا اس کے اندر. اللہ جیسے میں کپڑے میں کاٹ تک پورا گر گیا, اس لیے میں نے یاد کہ بس کوئی دیکھ لیں تو جیسے کر رہا ہے ویسے اصل ہے, جیسے کر رہا ہے ویسے کرتا رہے. اس کی وجہ سے اپنے عمل میں کوئی خلل نہ ڈالے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا تھا, اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے, اس کے دیکھنے کی وجہ سے آ رہی ہے. مخلوق خدا جیسے مخلوق خدا کے لیے کرنا پڑا ہے, مخلوق خدا کی وجہ سے اس کے اندر ترمیم کرنا ہی پڑا. تو ایک تو بڑے وسوسہ ہے, اس وسوسے کے تو میں نے بتا دیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جیسی عبادت کرتا ہے ویسے کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ بعض مرتبہ دوسرے کے دیکھنے کے بعد انسان کا دل خوش ہوتا ہے. دل خوش ہونے کیا حیثیت ہے؟ کسی تعریف کرتے ہوئے دیکھ لیا, آدمی کا دل خوش ہوتا ہے کہ اب میرے گھر والوں نے مجھے تعریف کرتے ہوئے دیکھ لیا,
جب میرے ساتھی نے مجھے تعریف کرتے ہوئے دیکھا, میرے محلے والوں نے, جو صحابہ نے مجھے تعریف کرتے ہوئے دیکھا. تو کسی نیک کام کو کرتے ہوئے اگر مخلوق خدا دیکھ لے تو دیکھنے کے بعد بعض مرتبہ آدمی کا دل خوش ہوتا ہے. تو یاد رکھو, اس دل خوش ہونے کے بھی 3 درجے ہیں. اس میں 3 درجے ہیں. مختصر میں نازل کر دیتا ہوں, باقی پھر انشاءاللہ تفصیل کر دوں. تو ایک تو اس میں دل خوش ہونا تو طبی طور پر, جیسے انسان اچھا کھانا کھا کے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے, اچھے کپڑے پہن کے خوش ہوتا ہے, اچھا عمل کر کے بھی خوش ہوتا ہے دوسرے کے دیکھنے کے بعد. مجھے آپ کو اگر کوئی آپ کے کپڑے اچھے دے کر کے آپ کی تعریف کر دے, یا آپ کی اچھی گاڑی دے کر کے آپ کی تعریف کر دے, یا آپ اچھا کھانا کھاتے ہوئے دے کر کے آپ کی تعریف کر دے, دل خوش ہونا نہیں ہوتا. دل خوش ہونا ہوتا ہے, یہ طبیعی ہوتا ہے اور فطری ہوتا ہے کہ اچھی بات دیکھ سن کر آدمی کی طبیعت خوش ہوتی ہے, بری بات دیکھ سن کر انسان کی طبیعت سجیدہ ہوتی ہے. اس حد تک اس میں کوئی خبر نہیں. ساتھی نے دیکھ لیا, دوست نے دیکھ لیا, کسی نے بھی دیکھ لیا, دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو گیا کہ اس نے مجھے اچھے حالت میں دیکھا, اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھا, برا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ کا دل خوش ہو گیا. تو سجی طور پر طبیعت کے مطابق دل خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس لیے آپ کا دل خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہے یہ مجھے دیکھے اور پھر یہ بھی عمل کرے. جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی مجھے دیکھیں گے تو ان کو بھی خیال آیا کہ بھائی ہمارے درجے کا, ہمارے برابر کا ساتھی یہ ثابت کرتا ہے, ہم سو رہتے ہیں, تو بہت بڑی بات ہے, ہمیں کرنا چاہیے. یہ تو روزانہ پابندی کے ساتھ احتجاج کرتا ہے, ہم کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. تو دل خوش ہو کتنی اچھے کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں, دیکھ کر یہ بھی کریں گے. یہ درجے بھی صحیح ہے, دوسری کسان یہ دل خوش ہونے. اور اسی کے تعلق ہے اس مقبول سے کہ شیخ کی ریا مریض کے اخلاص سے بہتر ہے. افضل من اخلاص المریض, شیخ کی ریا جو ہے وہ مریض کے اخلاص سے بہتر ہے, کیونکہ وہ جو اپنے مریض کو دکھلا رہا ہے تعلیم کے لیے دکھلا رہا ہے, اس لیے دکھلا رہا ہے تاکہ یہ دیکھے, دیکھ کر کے یہ اس عمل کو استعمال کرے, اپنائے, اپنی اصلاح کرے, دوسری کرے, تو یہ اس کی اصلاح ہو رہی ہے اور یہ جناب آگے شیخ کا خیر چل رہا ہے. یہ بھی صحیح, یہ بھی درست ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دوسروں کو نیک عمل کرتا ہوا دیکھنے پر اس لیے خوش ہو کہ اب میں لوگوں کی نظروں میں بزرگ کہلاؤں گا, تہجد گزار کہلاؤں گا, اللہ والا کہلاؤں گا. اب لوگ مجھے بزرگ سمجھیں گے, سمجھیں بھائی یہ تو خدا رکھے گا, ان کو بات کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ اللہ والا آدمی پہنچا ہوا ہے. یہ تیسرا درجہ ہے دل خوش ہونے کا. یہ ریاکاری ہے, یہ دکھاوا ہے, یہ نام و نمود ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز. خدا سے یہ کہ ریاکاری جو ہے باقی کے گناہوں میں سے ایک سنگین گناہ ہے, اور یہ شرک اصغر ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خود و کرم سے ہم سب کو حجم کے سارے گناہوں سے بالکل خود بجا اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ یہ پرچے بہت سارے آ گئے جس میں اکثر لوگوں سے بیماریوں کے سلسلے میں ہے, بعض کا انتقال ہوا ہے, ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. جو بچارے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور ہونے کی دعا کریں. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے. اللہم صل علی سیدنا علیہ سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. ہم سب کی دعوان مغفرت کرنا یا اللہ. ہم سب کی ہمارے والدین, ہمارے ہدایات, ہمارے سارے اساتذہ, اکابر مشائخ, احباب, جملہ متعلقین, تمام حاضرین اور ان کے متعلقین اور گھر والوں کی کامل مغفرت کرنا یا اللہ.